دعائیں، یہ ساری کیفیتیں اور یہ سارے احساسات چھپے ہوئے ہیں۔ یقین جانیے بعض وقت لفظ سلام کو اور مجھے سلام کرنا ایک جمعدار نے سکھایا تھا۔ میں روزانہ کالج جاتا تھا، ایک گھر کے اندر سے ایک گلی تھی، گلیوں سے نکل کے شارٹ میں سڑک پہ جاتا تھا، پھر وہاں سے کالج جاتا تھا۔ ایک جمعدار کھڑا تھا تو اس نے اپنے انداز میں مجھے بات کی، اپنے انداز سے، اور مجھ سے کہنے لگا خان صاحب آپ ہمیں کبھی سلام نہیں کرتے، ہم جمعدار ہیں، غریب ہیں، اس لیے۔ ایسی بات چوٹ لگی، ایسی چوٹ لگی، یعنی اس وقت میرے بھی گزرنے کا وقت ہوتا تھا اور اس کا جھاڑو اور نالیاں صاف کرنے کا وقت، ایسی چوٹ لگی۔ پھر اگلی چوٹ ایک بندے نے ماری، وہ بھی کالج میں، جس کا واقعہ میں نے کئی بار سنا ہے۔ پہلی چوٹ تو اس بندے نے کہ مجھے سلام کرنا چاہیے ہر کسی کو۔ کل کی بات ہے، میں بیٹھا تھا تو ایک بندے نے کہا جی میں نے آپ کو 3 دفعہ سلام کیا ہے۔ کسی سوچ میں گم تھا، میں نے کہا جی میں آپ کو 3 دفعہ جواب دیتا ہوں، پھر میں نے اس کو 3 دفعہ جواب دیا۔ درود محل میں بیٹھا تھا تو اس نے مجھے کہا جی آپ کو میں نے 3 دفعہ سلام کیا۔ کسی خیال میں سوچوں میں بیٹھا، میں نے سنا ہی نہیں۔ وہ جو اگلی چوٹ کہ صاحب کو دیکھا ایسے لڑکھڑا کے چلتے تھے جیسے ان کی ٹانگیں لکڑی کی بنی ہوئی ہیں یا مصنوعی بنی ہوئی ہیں، اور بہت تیز چلتے تھے اور ہر کسی کو السلام علیکم السلام علیکم، ہر کسی کو سلام کرتے تھے، ہر کسی کو سلام۔ وہ وقت میری کالج جانے کا ہوتا تھا اور بعض اوقات آنے کا بھی ہوتا تھا، کالج سے واپسی 2 بجے چھٹی ہوتی تھی۔ ایک دفعہ میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ اس نے جو اپنا واقعہ سنایا، میں نے اس کو کئی بار تفصیل سے سنایا ہوا ہے۔ کہنے لگا کہ میرے اوپر سے بہت بڑا ٹرک گزر گیا، نچلا دھڑ ہڈیاں چکنا چور ہو گیا۔ مجھے جب ہوش آیا تو انہوں نے کہا جی یہاں دستخط کریں کہ آپ کی نچلی دونوں ٹانگیں کاٹنی پڑیں گی، اگر نہ کاٹیں تو یا یہ ہڈیاں اندر گل جائیں گی اور پیپ پڑ جائے گی جسے انفیکشن کہتے ہیں، یا یہ ہے کہ یہ پتھر کی ہو جائیں گی، ساری زندگی تمہیں اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکو گے۔ تمہارے دھڑ کو ہم اس کے وزن سے ہٹانا چاہتے ہیں، پھر مصنوعی ٹانگیں لگا دیں گے، بساکیاں ہوں گی، جو بھی ہو۔ میں نے کہا نہیں، میں اپنی ٹانگیں نہیں کٹتا نہیں دیکھنا چاہتا، میں نہیں دیکھنا چاہتا، انکار کر دیا۔ میں ٹھیک ہو گیا، صحت یاب ہو گیا، لیکن ٹانگیں نچلے، کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا مکھی بیٹھی ہے، چونٹی کاٹ رہی ہے، کوئی خبر نہیں تھی، نچلا دھڑ ختم۔ کوئی عرصہ پڑا رہا۔ ایک دفعہ ایک صاحب عیادت کرنے لوگ آتے تھے، تسلی دے کے چلے جاتے تھے۔ ایک صاحب آئے، تم ایسا کرا کرو، ویل چیئر میں بیٹھ کے اپنے دروازے میں بیٹھ جایا کرو، آتے جاتے کو سلام کیا کرو، کوئی اللہ کا ولی ہوگا ایسا جو کہے گا وعلیکم السلام، بس تیرا کام بن جائے گا، اللہ کے ولی کی دعا لگ جائے گی۔ کیا پتا کس رنگ میں کوئی خضر ہے، کس رنگ میں کوئی ولی ہے، کس رنگ میں کوئی کریم کا دوست ہے، اور کس کیفیت میں اللہ کا ولی ہے کہ بظاہر سمجھ ہی نہیں آتی۔ ہم تو ظاہر کو دیکھتے ہیں، وہ دل کی دنیا تو وہ کریم کیا نہیں۔ کوئی کسی درویش کی تجھے دعا لگے گی وہ تو ٹھیک ہو جائے گا، بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے یہ دلیل جو اس کی بات تھی، یہ چھوٹی سی، میرے دل کو لگی، بہت لگی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ دروازے پہ ویل چیئر میں مجھے گھسیٹ کے بٹھا دیتے تھے، آنے جانے والوں کو سلام کرتا تھا، آنے جانے والوں کو سلام کرتا تھا۔ پھر میرے جی میں آیا کہ یہ نفع تھوڑا ہے، اس کو زیادہ بڑھانا چاہیے۔ کرسی میری گھسیٹ کے چوک پہ رکھ دیتے تھے، وہاں لوگوں کی آمد رفت زیادہ تھی، بس سارا دن لوگوں کو السلام علیکم، جواب کوئی دے نہ دے، کبھی جواب کا انتظار نہ کریں۔ یہاں تک فرمایا جو بندوں کو سلام کرتا ہے فرشتے اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ ہمارے لیے تو فرشتے ہی کافی ہیں، فرشتے اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں، ہمارے لیے تو فرشتے ہی بہت ہیں۔ اور وہاں میں نے پھر سلام کرنا شروع کر دیا، لوگوں کو بہت کثرت سے کرتے 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 کچھ ہی عرصے میں نے محسوس کیا میرے جسم کے اندر ایک طاقت آ رہی ہے، ایک قوت آ رہی ہے، اور میری ٹانگوں کے احساسات بڑھ رہے ہیں۔ سلامتی لوٹ کے واپس آتی ہے، بددعا لوٹ کے واپس آتی ہے، لعنت لوٹ کے واپس آتی ہے، لعنت لعنت لوٹ کے واپس آتی ہے۔ سارا دن بعض بندوں کا کام لعنتیں دینا، بددعا دینا، انہیں علم نہیں ہے کہ جس کو لعنت دے رہا ہے وہ بعض اوقات اس قابل نہیں ہوتا کہ لعنت کے قابل ہو۔ کوئی ہزاروں لاکھوں میں سے ہوں گے بھی صحیح، پر لاکھوں لعنت کے قابل نہیں ہوتا، اور یہ لعنت دے رہا ہے، گھومتی ہے اور گھوم کے واپس آ کے اسی کے گلے میں لعنت توق بن کے اس کے گلے میں، اور بعض اوقات نسلوں تک چلتی حدیث آئے، حدیث مبارکہ ہے۔ اور اس طرح دعا اور اس طرح سلامتی، سلام کرنے والا سلامتیاں بکھیر رہا ہے،
اللہ کا نام ہے یا سلام ہو، سلام اللہ کا نام ہے۔ ہر نام کے اندر خیر ہے اور صفات ہیں، اور ہر نام کے اندر ایک برکت ہے، اور ہر نام نور سے مزین منور ہے۔ ہر نام کے اندر شفا بھری ہوئی ہے، راحت بھری ہوئی ہے، رحمت بھری ہوئی ہے، خیر بھری ہوئی ہے، برکت بھری ہوئی ہے۔ اللہ جل شانہ کے یہ صفاتی نام ہے، بھرا ہوا ہے سب کچھ۔ اچھا، ہمیں اس کا تھوڑا سا پتہ ہے اللہ کے ہاں اس میں کیا خیر ہے، اور اللہ کے ہاں اس میں کیا برکت ہے، میرا رب ہی جانے۔ اب اس نے جو سلام کیا وہ اس کی طرف چیز لوٹنا شروع ہو گئی، بس یہی مطلوب تھا، وہ چیز لوٹے اس کی طرف۔ کہنے لگے میرے پاؤں میں ٹانگوں میں احساسات بڑھے، وہ خیر لوٹنا شروع ہوئے اور اس کے ٹانگوں کے احساسات بڑھنا شروع ہوئے، اس کے اندر کی کیفیات، احساسات، بس یہی تھا۔ اسے یقین ہو گیا۔ اللہ پاک بعض اوقات کسی تسبیح، غور سے یہ فکرہ میرا یاد رکھیے گا ہمیشہ، اللہ پاک بعض اوقات کسی تسبیح، کسی وظیفے، کسی دعا، کسی عمل کا کمال دکھاتے ہیں، تھوڑا سا دکھاتے ہیں کہ بندے تو یہ یقین آ جائے کہ ہم ہیں، اور تاثیر بھی رکھتے ہیں، طاقت بھی رکھتے ہیں، اور ہم جو چاہتے ہیں کر لیتے ہیں۔ آج بھی وحی کی برکات موجود ہیں، دوسرے لفظوں میں وحی کی برکات، قرآن وحی اور فرمان مصطفیٰ وحی، قرآن بھی وحی اور فرمان مصطفیٰ بھی وحی، میرے وحی ہے، عرشوں سے آئی ہے، اور آج بھی اس کی برکات موجود اور 100% موجود، اس کی تاثیر، اس کا کمال موجود ہے، یقین ہے۔ کہتے ہیں میں نے پھر آہستہ آہستہ بیساکھیاں لی، سہارے لیے، سلام والا عمل نہ چھوڑا، اور پھر چلنا شروع ہوا۔ آج وہی ٹانگیں ہیں جس کی ہڈی ہڈی چورا ہے، جس کا حصہ حصہ ٹوٹا ہے، اور وہی میرے ساتھ مجھے چلاتی ہیں، اور میں چلتا ہوں، اور میری چال کا بڑے بڑے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور واقعی ایسا جس عمل کی وجہ سے میں یہاں تک پہنچا ہوں، یعنی وہ چال پہ پہنچا ہوں، میں اس عمل کو کیسے چھوڑوں؟ میں بات کر رہا تھا اور اس ضمن میں واقعہ سنایا تھا کہ میرے اللہ کو بندوں کی خیر خواہی بہت پسند ہے، اور جو بندوں کی خیر خواہی چاہتا ہے میرے اللہ کے ہاں وہ پسندیدہ بن جاتا ہے، اور میرا اللہ کہتا ہے فرشتوں جاؤ، ایسا کرو، ایسا کرو، اسے ہاتھ ملا، اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاؤ، اسے مصافحہ کرو۔ فرشتوں جیسی مقدس نوری مخلوق اس بندے سے آ کر مصافحہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، راستوں میں کھڑے مرحبا کہہ رہے ہوتے ہیں، خیریت سے ہیں آپ، ٹھیک ہے؟ اور بیمار ہو جائے، حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے، بیمار ہو جائے اس کی عیادت کرنے جاتے ہیں، اور ایک حدیث کا فرمان ہے، آقا کا مفہوم ہے، اور حتیٰ کہ پھر یہ کسی کام میں جائے، کسی مقصد کے لیے جائے، کسی منزل کے لیے جائے، کسی مسئلے کے لیے جائے، فرشتے اس کی مدد کرتے ہیں۔ زندگی کے تجربات میں ایک چیز اپنے دامن میں باندھ لیں، میں بھی محتاج ہوں، آپ بھی، اس وقت سے پہلے کہ جب میں بے بس کر دیا جاؤں، اس وقت سے پہلے جب میں بے بس کر دیا جاؤں، اس سرمایہ اکٹھا کریں۔ ہمارے ایک دوست تھے، آٹو کا کام تھا ان کی والدہ بیمار تھی، تو والدہ کو انہوں نے ایک پرائیویٹ ڈاکٹر تھے ان کے ہاں، انہوں نے ان کو داخل کیا ہوا تھا۔ جب ہم گئے تو وہ کہا جی ڈاکٹر صاحب کا وزٹ کا وقت، باہر بیٹھے۔ میں نے کہا باہر کیوں بیٹھے؟ ساتھ جو کامن ورلڈ ہے ہم اس میں چلتے ہیں، مریضوں کی عیادت کرتے ہیں، اس نیت سے سرکار نے فرمایا جو صبح عیادت کرے گا شام تک 70,000 فرشتہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کرے گا، جو شام کو کرے گا صبح تک کرے گا۔ میں گیا نا تو ایک بندے کے دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی تھیں، رانوں کے قریب سے کھڑا ہو گیا، کیا ہوا؟ تو اس نے جو اپنی کہانی سنائی، کہا کہ میرے پاؤں پہ تھوڑی سی چیر لگی، بس اس کے بعد وہ زخم بنا، اس کی مرہم پٹی بہت کی، علاج نہ ٹھیک نہ ہوا، پھر انگوٹھا انہوں نے کاٹ دیا، پھر کچھ عرصہ ٹھیک ہوا، پھر علاج اور زخم بڑھا، پھر میرا آدھا پاؤں کاٹا، پھر پورا پاؤں کاٹا، پھر آدھی پنڈلی کاٹی، پھر پوری پنڈلی کاٹی، پھر گھٹنا کاٹا، پھر گھٹنے کے اوپر سے کاٹ دیا، اور میں ٹھیک ہو گیا۔ میری ٹانگ ٹکڑے 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 کٹتے، میں گھر آ گیا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد اس ٹانگ پہ وہی شروع ہو گیا، اور یہ ٹانگ بھی کٹتے کٹتے ویسی کٹی ہے۔ اور ایک عجیب بات ہے، آج اس کے الفاظ مجھے پتہ نہیں وہ زندہ یا فوت ہو گیا، اس بات کو بھی 30 سال کے قریب عرصہ ہو گیا۔ مجھے زندگی کا وہ لفظ یاد ہے، کہنے لگا میرے جی میں تھا، میں اپنے قدموں سے چل کے حج کرتا، میں اپنے قدموں سے چل کے مسجد میں جاتا، میں اپنے قدموں پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتا، ایسے نظر اپنی طرف دوڑا کے نا، نیچے پاؤں کی طرف، نیچے ایسے نظر دوڑا کے کہنے لگا قدم ہی کہاں ہے؟ مشہور پامسٹ تھے ایم اے ملک، میرے کچھ عرصہ زہری علاج رہے، بہت بڑے پامسٹری کے استاد تھے، ہاتھوں کی لکیروں، علم ہے، علم کی حد تک ٹھیک ہے۔ مجھے کہنے لگے کہ میں جیل میں گیا اور موت کا قیدی تھا،
काल कोठरी में। उसको मैंने कहा हाथों का प्रिंट दे, उसने हाथ ऐसे आगे किया, कहने लगे इसी को काट के ले जा, प्रिंट की क्या जरूरत है, सुबह तो इस जिस्म ने खत्म हो जाए। ये बेबसी। ऐसे हाथ कैसे किया? मैंने उसको कहा हाथ का प्रिंट दे, मैंने लकीरें देखनी है, तेरी किस्मत, तेरी मुकद्दर, तेरा नसीब जो तुझे कुदरत ने लिखा है, उन्हें ये हाथ काट के ले जाए। आपको हाथ का प्रिंट क्यों लेते हैं? हमारी जिंदगी के मराहिल बेबसी में चल रहे हैं। एक ताकतवर चीज है वो है दुआ, एक ताकतवर चीज है वो है कोई अमल, एक ताकतवर चीज है वो है कोई ऐसी चीज जो मुझे उस बेबसी से निकाल दे। वो सिर्फ गैबी निजाम है और कोई नहीं। मैं अपने लफ्ज को फिर दोहरा रहा हूं, वो गैबी निजाम है और कोई नहीं। वो गैबी निजाम ही मुझे बेबसी की जिंदगी से निकाल सकता है। वो ईश्वर है, वो गॉड है, वो दिव्य है, वो अल्लाह है, वो एलिया है। कोई भी नाम दे दे, उस रात को कोई नाम दे, राम कहें, कोई नाम दे दे, वही हस्ती है जो मुझे इस बेबसी की जिंदगी से निकाल सकती है। उस हस्ती के अलावा कोई हस्ती नहीं। नेहरू ने लिखा कि मैं जेल में था, नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू, वालिद मोतीलाल, घर के सामने नहर थी तो उसकी वजह से नेहरू कहे। कहने लगे मैं जेल में था, अंग्रेज की जेल थी, कहते तन्हाई थी, बाज़ औक़ात खोया खोया इतना बेबस कि चुप करके बैठा होता था, गुलहरियां मेरे ऊपर चढ़ जाती थी। गुलहरियां ये समझती थी ये अच्छी कोई मुर्दा चीज है, बिल्कुल चुप से बैठा होता था। एक ताकत है, एक कुव्वत है जो दुआ की शक्ल में सामने आ जाती है। मुझको दुआ की शक्ल में किसी की भेजी हुई दुआ, मेरी की हुई दुआ, किसी की भेजी हुई दुआ, मेरी की हुई दुआ, या किसी की हुई दुआ, मेरी मांगी हुई दुआ। वो दुआ नफिल की शक्ल में, सजदों की शक्ल में, तस्बीह की शक्ल में, दुआओं की शक्ल में, अमाल की शक्ल में, किसी की खिदमत की शक्ल में, किसी का दीदार करके उसके दीदार का नूर लेने की शक्ल में। हाँ, इसके बड़े मैंने तजर्बे किए हैं। कोई दुआ होती है फिर जो पीछा करती है, फिर मेरी जिंदगी की बहुत ऐसी कैफियतें हैं जहां मैं अपनी जिंदगी में बिखर जाता, मैं बर्बाद हो जाता, मैं जिंदगी में बिखर जाता, बर्बाद हो जाता। दुआएं मुझे संभालती हैं। कहने लगे दुआ के पर नहीं होते पर परवाज करती है। दुआ का रंग नहीं होता पर रंग दिखाती है, और रंग लगा देती है, और रंगो रंग करते। रंग नहीं होता, बाजार नजर नहीं आता, रंग नहीं होता, नजर नहीं आता, रंगो रंग कर देती है। जो चीज हमें बेबसी से निकालेगी वो दुआ है, वो किसी फकीर की दुआ है। इसलिए फरमाया बाप की दुआ मां से ज्यादा ताकतवर होती है, क्योंकि मां के मिजाज, मां के अंदर जमाल होता है, बाप के अंदर जलाल होता है, और जो दुआओं में जलाल होता है वो अर्श को फौरन हिलाते हैं। जलाल होता है जहां, वो अर्श को फौरन हिलाते हैं। कोई दुआ मेरा पीछा करे, अल्लाह करे, बस ये आस है, ये आस है, अल्लाह करे मेरी दुआएं पीछा करे। मैंने सारी जिंदगी ये आस उम्मीद नाकाम न थी वे, यार वाला बदनाम न थी वे, छेकड़ी वादा अज ही होंदा अज ता शाला शाम न थी वे। हाँ, आस उम्मीद नाकाम न थी वे, यार वाला बदनाम न थी वे, छेकड़ी वादा अज ही होंदा अज ता शाला शाम न थी वे। सारी उम्र एक आस रही कि दुआएं मेरा पीछा करें, सारी उम्र एक उम्मीद रही कि दुआएं मेरा पीछा करें, सारी उम्र तलब रही कि दुआएं मेरा पीछा करें, क्योंकि मेरा पीछा अगर दुआएं करेंगे तो मेरे काम बनते चले जाएंगे। मुझे साल हो गई मंजिलें कि खिजा के रुख भी बदल गए, तेरा हाथ हाथ में आ गया तो चराग राह के भी चल गए। दुआएं मेरा पीछा करें, कोई ऐसी तस्बीह पढ़ूं, कोई ऐसा वजीफा पढ़ूं, फरिश्तों की दुआएं मेरे साथ शामिल हो जाएं, नेक रूहों की दुआएं मेरे साथ शामिल हो जाएं, और जिन्नात की दुआएं मेरे साथ शामिल हो जाएं, और इंसानों की दुआएं मेरे साथ शामिल हो जाएं। ऐसा तस्बीह, कोई ऐसा वजीफा पढ़ूं, कोई ऐसी दुआ करूं, कोई ऐसी खिदमत करूं, और किसी के साथ कोई ऐसा भला करूं, मैं मुझसे दुआएं जुदा ना हो, मेरी कब्र में भी दुआएं शामिल होती रहें, मौत के वक्त भी दुआएं सामने आके खड़ी हो जाएं, और फरिश्तों को कहें आ जाओ, और शयातीन को कहें हट जाओ, इसका कलमा न छीनो, इसका ईमान न छीनो, इसको कलमे वाली मौत चाहिए। दुआएं आके मौत के वक्त भी मेरे सामने खड़ी हो जाएं और मेरा साथ दें मौत के वक्त। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, अब मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और रोजाना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे। अल्लाह पहले आपके दुआ